بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فقال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں انجینئر محمد علی مرزا پر ایف آئی آر ہوئی، پھر اس کے بعد وہ جیل چلا گیا، اور پھر ان کے بارے میں ایسی خبریں آ رہی ہیں جو سننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ سب سے پہلی جو ان کے اوپر جو دعویٰ کیا گیا ہے، اور بہت سارے مولویوں کو میں سنتا ہوں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ان کو اندر کر دیا جائے، ان کے اوپر عمر قید کی سزا سنا دی جائے، ان کے اوپر ان کو سزائے موت دی جائے، مطلب ایسے ایف آئی آر ان کے اوپر کی گئی ہے۔ میری خود کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ گستاخ نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پنج تن پاک کے ماننے والے کبھی گستاخ نبی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ پنج تن میں جو پہلا نام ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ میری ذاتی طور پر بہت ساری اختلافات ہے انجینئر محمد علی مرزا سے، وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی بزرگوں کی بے ادبی اور خصوصاً پھر سادات کے حق میں بہت ساری باتیں ان کی ہم نے سنی ہیں، اور پھر ہمارے اولیاء کے بارے میں البتہ اہل بیت کے ماننے والے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حد سے بڑھ کر محبت کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک نعرہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ میرے نبی جیسا ہے کوئی ہی نہیں، یعنی نبی کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے کہ ان کے برابر کسی کو بھی پیدا نہیں فرمایا۔ اب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے، اور اس ایف آئی آر کی زمرے میں سارے مولوی جتنے بھی تکفیری سوچ رکھنے والے تھے وہ اپنے بڑاس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، اور یہ وہ آپ نے سنا ہوگا مشہور مقولہ ہے کہ نقل کفر کفر نباشت۔ اس نے جو الفاظ دہرائے ہیں وہ حقیقت میں یہ خود ان الفاظ کا ماننے والا نہیں ہے، بلکہ کسی اور مسلک کے کسی اور مذہب کے اس نے الفاظ دہرائے ہیں۔ میں اب تکفیری مولویوں کو سن کر جس انداز سے وہ لگے ہوئے ہیں، مجھے ایک یہاں ہمارے علاقے کے ایک سید زادے کی واقعہ یاد آیا، جس میں کسی نے لڑکی کے نام پر آئی ڈی بنا کر ان کو سب سے پہلے کہا کہ بھئی آپ سید ہیں، پھر اس سے پوچھا کہ بھئی سید خبیث ہوتے ہیں، نعوذ باللہ سید ایسے ہوتے ہیں، اس نے وجہ پوچھی تو بتانے لگے کہ بھئی یہ صحابہ کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا بھئی کہ میں صحابہ کو ماننے والا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی ایسے سیدوں کو ہم نہیں مانتے جو صحابہ کو نہیں مانتے ہیں، اور پھر کہا کہ وہ سید جو ہے نا گستاخ ہوتے ہیں، یزید ہوتے ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب گالیاں دینے لگا۔ تو اس کے منہ سے یہ نکلوانے کی کوشش کی گئی کہ اس نے کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا ہوں، صحابہ کو میں نہیں مانتا۔ تو اس کا یہ لفظ لکھنا اور پھر اس کے اوپر ایف آئی آر، پھر اس کو بند کرنا، تو یہ زبردستی کروائی جاتی ہے۔ کل بھی میں نے ایک ویڈیو سنی جس میں ایک بندے کے پاس قرآن کریم ہے، اور پھر وہ ایک بندے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ان کو گالیاں دیتا ہے، یعنی جو اس کو لفٹ دیتا ہے، جو اس کو گاڑی میں بٹھا کے اپنے ساتھ لے کے چلنے کی بات کرتا ہے، تو وہ جس کے ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، شکل و صورت سے خوبصورت سا آدمی، اور وہ جو اس کو لفٹ دیتا ہے ان کو گالیاں دیتا ہے۔ وجہ پوچھنے پر اور بھی گالیاں بکنے لگا، تو اس نے پیار اور محبت سے جگہ پہ پہنچانے کے بعد چھوڑ دیا۔ پھر وہ اس شخص نے دو باتیں کی ہیں، وہ کہنے لگے کہ یہاں ایسی ترتیب ہوتی ہے کہ بھئی یہ لوگ قرآن کو ہاتھ میں لے کر سب سے پہلے آپ کو گالیاں دیں گے، پھر جب آپ ان کو تپڑ ماریں گے، کچھ کہیں گے، تو یہ باہر نکل کر کہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کر دی۔ پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو جلایا جائے گا، آپ کو مار دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کے اندر ایسا کیا پیدا ہو گیا؟ پاکستان کے اندر ایسا ایک مذہبی طور پر لوگوں کو ایف آئی آر کروائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر گستاخی کے الزام لگائے جا رہے ہیں۔ ہم حکومتی وقت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ایسے ناسور کو پکڑ لیا جائے، ان کا کن کے ساتھ ہاتھ ہے، کس کے ساتھ واسطہ ہے، یہ بھی جو ہے نا ڈھونڈ لیا جائے۔ اس کے علاوہ اب یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے الزام پھر انجینئر کے اوپر، میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس سے پہلے بھی گستاخیاں ہوئی ہے۔ ایسے علماء ہیں جن لوگوں نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے، کل الفاظ میں خدا کی ذات کی بے حرمتی کی ہے، ان کو چوٹ مل گئی، وہ کبھی جیل نہیں گئے۔
ایسے علماء ہیں جن لوگوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، ان کے اوپر FIR نہیں ہوئی، اور ایسے یزیدی ہے جو یزید کی تعریف کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی گستاخی کر چکے ہیں۔ ایسے بھی مولوی آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ جس نے سیدہ کائنات، جگر گوشہ رسول، سیدہ کائنات حضرت بطول سلام اللہ علیہا کی گستاخی کی ہے، کلم کلا گمراہ ہے۔ نہیں، اگر گستاخی کا الزام ہے اور پھر آپ FIR کرنا چاہتے ہیں تو سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا جائے، سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا جائے، تاکہ پھر آئندہ کے لیے کوئی گستاخی نہ کرے۔ یہ کون سی کہانی کہ ایک کے اوپر گستاخی کے الزام لگ جائے اور FIR ہو جائے؟ سیدہ کائنات کے گستاخ اس پاکستان میں گم رہے ہیں، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے گستاخ اسی پاکستان میں گم رہا ہے۔ یزید لعین کی آڑ میں اہل بیت کے گستاخی کرنے والا اور مستورات اور خصوصاً کربلا کی سیدزادیوں کی گستاخی کرنے والے ہیں، ابھی بھی پاکستان میں موجود ہے۔ یزید کو آڑ بنا کر پھر سادات کی بے حرمتی کرنے والا، گالیاں دینے والے اس پاکستان میں موجود ہے۔ تو میں حکومت وقت سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کم از کم اگر آپ نے گستاخی کی FIR کرنی ہے تو جس انداز سے اس پاکستان کے اندر گستاخیاں ہوئے، جس مولوی نے، جس مفتی نے کیا، سب کو اس کٹہرے میں لایا جائے۔ اور ہم تو خود بے انتہائی زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہم ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیں، البتہ یہ تکفیری ہمیں ایسے کوشش کرتے ہیں، ہم سے ایسی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بلا وجہ آپ کو رافضی کہا جاتا ہے، بلا وجہ آپ کو گالیاں دی جاتی ہیں، بلا وجہ آپ کو صحابہ کرام کا منکر کہا جاتا ہے، حالانکہ ہم منکر ہیں نہیں، لیکن اتنا آپ کو زبردستی بنایا جاتا ہے کہ آپ کے منہ سے نکلے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا، حالانکہ کون مسلمان ہوگا صحابہ کا منکر ہوگا؟ ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ایسا انسان کائنات میں کیسا مسلمان رہ سکتا ہے جو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سرور کائنات حضرت امام الانبیاء حضور علیہ السلام کا گستاخ ہو؟ تو میں اس کلپ کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ بھی گستاخیاں اور ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، لہٰذا ان کے اوپر FIR ہونی چاہیے، ان کو بھی اسی کٹہرے میں لانا چاہیے، صرف ایک انجینئر نہیں۔ میں نے جس طرح بتا دیا کہ انجینئر کے ساتھ میرے ہزارہ اختلافات ہیں، ہاں ایک بات ہے کہ اس نے جس انداز سے اہل بیت کے دشمنوں کو ننگا کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے، ہماری پوری سنیت کے اندر ایسا کسی نے کارنامہ انجام نہیں دیا، تو ہم حکومت وقت کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را اگر FIR کرنی ہے تو سب بھی کی جائے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ نقل کفر نہ باشد، یہ انجینئر نے ان الفاظ کو دہرایا ہے، یہ بذاتی ہی خود حضور کا گستاخ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے اوپر رحم فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔